والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشان زدہ گھوڑے، کھیتیاں اور چوپائے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ آیت نمبر 14 ہے اور سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، سورت کا نمبر بھی 3 ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ پیارا کلام، اس آیت کا مضمون وہی ہمارا آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ مال کی محبت، اس کی مضمرات اور اس کی مفاسد، مال کے فتنے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد میں اور آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ مقصد مال کمانا نہیں ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس اللہ کے دین کو پوری کائنات میں نافذ کریں۔ اللہ کی قسم، اس مقصد کے علاوہ انسان کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت کروائے، اللہ رب العالمین کا حکم مانے اور اللہ رب العالمین کے حکم کو نافذ کرے۔ لیکن آج لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد اوڑھنا بچھونا، خوشی غمی، مال مال مال، پیسہ پیسہ، ڈالر یورو، سونا چاندی، صرف زمینیں، کھیتیاں، گاڑیاں، بنگلے، صرف یہی کچھ اپنا مقصد رکھا۔ صبح شام اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ ایک گھر کے اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ماں بھی لگی ہے، بیٹی بھی لگی ہوئی ہے، بیٹا بھی لگا ہوا ہے، خاوند لگا ہوا ہے، بیوی بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، سارے کے سارے کیا چیز ہے، بس پیسہ کمانا ہے، کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ جائے، مال آ جائے، وہ جیسا بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، بس اس کو کمانا ہے اور یہی اپنا مقصد ہے زندگی کا۔ حالانکہ مال کمانے کے لیے، یہ پیسہ کمانے کے لیے، سونا اور چاندی اکٹھے کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا۔ یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، انسان کے ساتھ بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن یہ مقصد حیات ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو انتہائی خطرناک قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الناس حب الشہوات من النساء، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے لیے ہم نے شہوات کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ شہوات کیا ہے؟ وہ چیز جو نفس کو بھائے، جو آپ کے دل کو خوبصورت لگے، جس کو دل دیکھ کر دل للچائے، جی للچائے، منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے، انسان کا دل کرے کہ یہ میرے پاس بھی ہو، وہ شہوات ہے۔ اور ہمارے یہ لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت ہے، لوگوں کو بڑا اچھا نظر آتا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے، من النساء، فرمایا عورتوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی۔ اچھا، بظاہر عورت کی محبت بذات خود کو جرم نہیں، لیکن زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ عورت نے کہہ دیا بس یہ عورت کے اصول کے لیے صبح شام ایک کر دیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، پھر یہ نہ دیکھا کہ جس عورت کو حاصل کر رہے ہیں کیا حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں حرام طریقے سے لے رہے ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ زنا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھائی عورت چاہیے، عورت کا اصول چاہیے بس۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حلال طریقہ بھی رکھا ہے، تو خوبصورت طریقہ شیطان تم نے خوبصورت تمہارے لیے کر دیا، زنا کا طریقہ تم شیطان کے طریقے کو کیوں اختیار کرتے ہو؟ تم کو جو شریعت کا راستہ بتایا اس راستے کو اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹیاں بیائی،
لیکن جو آج عورت کے اصول کا طریقہ کار ہم نے اپنا رکھا ہے، کیا یہی طریقہ اسلام کا ہے؟ پھر عورت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے محبت کر دیتے، کیا آج ہم نے محبتیں پال رکھی ہیں؟ کیا رسول اللہ کی بھی یہی محبت تھی؟ کیا اس بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کا خیال نہیں کیا جائے گا؟ حلال و حرام میں تمیز نہیں رکھی جائے گی؟ میری بیگم صاحب نے کہا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے، اب اس بندے کے وسائل نہیں ہیں، اب یہ کیا کرتا ہے؟ اگر یہ سرکاری افسر ہے تو رشوت کھائے گا، رشوت لے گا، اوپر کی کمائی کرے گا۔ جی عورتوں نے تنگ کیا ہوا، جی کیا کرے گی، عورتیں کچھ کرنے نہیں دیتی۔ اور اگر وہاں پہ بس نہیں چلتا پھر چوری کرے گا، پھر ڈاکہ ڈالے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین مانتے، شیطان نے تمہارے لیے خوبصورت کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی خوبصورت کی۔ اللہ نے خوبصورتی کا معیار کچھ اور بتایا ہے، شیطان نے معیار کچھ اور بتایا۔ تم شیطان کے پیچھے چل کے اس کا حصول غلط طریقے سے تم کرتے ہو، اس کو غلط طریقے سے تم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ والبنین، فرمایا بیٹوں کی محبت انسان کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہے۔ بیٹوں سے محبت کس کو نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بیٹوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غم زدہ ہوئے، روئے۔ بیٹوں کی محبت کوئی جرم نہیں ہے، لیکن قرآن جس چیز کو منع کرتا ہے اس سے بعد آ جائے۔ قرآن کہتا ہے بیٹے کی محبت کے اندر آپ حلال اور حرام کی تمیز رکھیں۔ بیٹے کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے۔ بیوی سے محبت رکھ، لیکن بیوی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب نہ آ جائے۔ نوجوان کی شادی ہوئی، بڑی خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے، شادی ہوئی، شادی کرنے سے پہلے اس نے شیو کروا دی۔ کیوں نہیں؟ سسرال والوں نے کہا جی ہمیں مولوی نہیں چاہیے، شیو کروا دیا۔ اچھا شیو کروا دی، اب تو نے اللہ رب العالمین کا بھی تو مجرم بنا، شیطان کو تو نے خوش کیا۔ بڑی خیال ہے گھر کی کھیتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر آ جائے گی، کیا کریں گے؟ بیوی نہیں رکھنے دیتی۔ میرا ایک پہلے نمازی تھا، اسے ایک اور مسجد میں، اب اس اللہ کے بندے کی عمر بھی 60 سے اوپر ہو چکی ہے۔ میں نے کہا محترم آپ ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دلائل میں آپ بسا اوقات مولویوں کو بھی مات دے جاتے ہیں، تو چہرے پہ داڑھی رکھ لیں۔ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہنا کیا کروں بیوی نہیں رکھنے دیتی، اس عمر میں بھی تجھے بیوی، 60 سال کی عمر میں بھی بیوی تجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتی۔ بیوی غالب آ گئی نا، رسول اللہ کی محبت پیچھے چلی گئی۔ اب یہ بیٹے ہیں، قرآن کہتا ہے بیٹے کی محبت جرم نہیں ہے، لیکن بسا اوقات یہ بیٹے بھی انسان کے لیے فطرہ بن جاتے ہیں۔ انسان اسی اولاد کے لیے نہ حلال کا خیال کرتا نہ حرام کا، لوگوں سے جھگڑ لیتا ہے، لوگوں سے کہ منہ سے چھین لیتا ہے اس اولاد کے لیے، اور یہی اولاد کیا کرتی ہے؟ آج تک شاید ہی کوئی خوش قسمت ہو جس نے اولاد کی کمائی کھائی۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ جس دن فوت ہوا، اب اس بیٹے نے چاول بنوائے، دیگ چاولوں کی بنوائی، مولوی صاحب کو بلایا اور محلے کے سارے بچوں کو بلا کے چاول کی ایک دیگ کھلا دی، اور وہ بھی چنے کے چاول ڈال کے، اور کہا جناب ابا حضور کے لیے دعا کریں، ابا حضور فوت ہو گئے، ابا حضور نے اس کے لیے گاڑی چھوڑی، اس کے لیے مکان چھوڑا، اس کے لیے حلال و حرام کا خیال نہ کیا، اس کو کاروبار لگا کے دیا، اس کو بیرون ملک بھیجا۔ اب یہ صرف ابا کے لیے صرف اتنا کر سکتا ہے کہ ایک چاول کی دیگ 6 سے 7 ہزار روپے کی وہ بنوا کے وہ کہا کہتا ہے بس سمجھا کہ میرا ابا، میں نے ابا کا حق ادا کر دیا۔ یہ اللہ کے بندے خود جو اپنے ہاتھ سے نیکی کر کے جائے گا یہ کام آئے گی۔ ہاں اس سے بہتر ہے کہ تو اولاد سے محبت کرتا ہے، کر محبت، قرآن تجھے منع نہیں کرتا، رسول اللہ تجھے منع نہیں کرتے، کوئی عالم تجھے منع نہیں کرتا۔ اس اپنے بیٹے کو قرآن مجید کا حافظ بنا، قرآن مجید کا قاری بنا، قرآن مجید کا عالم بنا، ساری زندگی تیرے لیے دعائیں کرے گا، تیرے لیے نمازیں پڑھے گا، تہجد میں تیرے لیے دعائیں کرے گا،
تیری خبر میں بھی حاضری دے گا، بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ادب، یہ قرآن یہ کہتا ہے یہ محبت کر اپنی اولاد کے ساتھ. فرمایا سب سے زیادہ اگر اپنی اولاد کو کوئی والد تحفہ دیتا ہے وہ ادب کا تحفہ ہے، وہ والد اپنی اولاد کے ساتھ رہتا ہے، اس کو ادب کی تعلیم دے دے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. فرمایا والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اور فرمایا جو تم خزانے جمع کر کے رکھتے ہو سونے اور چاندی کے، روزانہ گنتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں کتنا جناب ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا. کریں، مال جمع کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن مال جمع کر کے پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اللہ کا حق مارنا، اللہ کے بندوں کا حق مارنا، یہ بات غلط ہے. گھر میں مزدور لگائے، مزدور کی دیہاڑی بنتی ہے 1200 روپیہ، 800 روپے لے لو، گزارا کرو نا، 800 روپے لے لو. وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ 800 روپے میں مان جاتا ہے. شام کو اس کو جناب 10 آبجیکشن اس کے اوپر لگا کے اس کو کہتا ہے تیرے 500 روپے بنتے ہیں، یہ لینا تو کہتا ہے نہیں اچھا وہ ہے ہی نہیں، ابھی ٹوٹے ہوئے نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے بچا بھائی. اور خود امیر زیادہ بن رہا ہے، یہ مال جمع کر رہا ہے کہ میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے. یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہے، میں خود پریکٹیکل ان چیزوں سے گزرا ہوا، میں نے خود بھی مزدوریاں کی ہیں. مزدور کا مزدوری آپ پورے نہیں دیتے، آپ کی نیکیاں کسی کام کی نہیں، نمازیں کسی کام کی نہیں، یہ مال آپ کے لیے فتنہ بنے گا. یا پھر یہ کہ کرپشن کی ہے کسی سرکاری ادارے میں، جو میں نے پہلے بات کی ہے. ایک بات دوسری سے ریلیٹڈ ہے کہ بندے نے کرپشن کی ہے، 1000 روپے بل بنتا تھا، ایک صفرہ ساتھ اور لگا دیا، 10,000 کا بل بھیج دیا. جو اوپر افسر تھے پاس کرنے والے، تھوڑا سا ان کو کمیشن دیا. کیا کریں جی بیٹے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے میرے، میں کیا کروں؟ یہ اپنے خرچوں کو کنٹرول کر. خزانہ جمع کر کے رکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سونا اور چاندی، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، جو حرام مال اکٹھا کرتے ہو، یا وہ حلال ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ رب العالمین کا حق نہیں ادا کرتے، اللہ کے بندوں کا حق مانتے ہو. سورہ توبہ اٹھائیے 12 نمبر 10، وہاں پہ بھی یہ مضمون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح کی ہے. اور 12 نمبر 30 اٹھائیے، وہاں پہ بھی یہ مضمون ہے. سورۃ الہمزہ میں قرآن نے مختلف جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا یہ مال اسی حال میں مر گئے، تمہارے کام تو آنا نہیں، قبر کے اندر تم ساتھ لے کے تو نہیں جا سکتا. اب کیا ہوگا؟ میں اسی حال میں دنیا ختم ہو جائے گی، چلتے قیامت والے دن جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تم سے مال کا حساب لیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جو 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک اس کا جواب نہیں دے گا انگوٹھا بھی پاؤں کا حرکت نہیں کر سکے. زمین کے ساتھ چمٹ جائے گا یہ بندہ. یہ کہے نا کبھی حرکت کر لوں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاؤں، دائیں بائیں ہو جاؤں، کو بہانہ کر لوں، نہیں. میں اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کیسے کمایا، آڈٹ کراؤ ذرا صاحب دوست. مال کا آڈٹ ہوگا، کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دو، کہاں کا خرچ کیا. غلط راہ تو نہیں لگاتے رہے، غلط راہ پہ لگایا اس کا حساب دینا پڑے گا. غلط راہ سے کمایا، غلط طریقے سے کمایا، اس کا حساب دینا پڑے گا. کمایا کس نے؟ ہم نے، ہم جو بیٹھے ہم نے کمایا. خرچ کس نے کیا؟ پچھلوں نے، ہماری اولاد نے. حساب کون دے گا؟ ہم. کمایا ہم نے، حساب تو ہم دیں گے. وہ نہیں حساب دیں گے، وہ اپنا حساب دیں گے. جو ہم نے کمایا ہم چھوڑ کے گئے، اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. بھائی کمائے بھی ہم، حساب بھی ہم دیں، خرچ ہم نہ کریں. پاگل ہے کہ نہیں؟ یہ پاگل بنا ہے. یا تو بندہ خرچ کرے نا تو پھر تو کہے کہ جناب ٹھیک ہے جی میں نے تو خرچ کیا ہے اپنی جان پہ. اگلی بات سنیں، والانعام والحرث والخیل المسومۃ والانعام والحرث. نشان زدہ گھوڑے، گھوڑوں کی جگہ پہ آج کل لینڈ کروزر آ گئی ہے، ٹوٹی گاڑیاں آ گئی ہیں، ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں،
ایروپلین مختلف قسم کی آپ کی آسائشیں آ گئی ہیں، بحری جہاز آ گئے ہیں، والانعام یہ کھیتیاں، یہ مربے، یہ فارم ہاؤس بڑے بڑے، والحرث فرمایا یہ کھیتی اور یہ جانور، یہ مویشی تمہارے، فرمایا یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، محض اس کی محبت کے اندر نہ جیو بلکہ اس کو ایک ذریعہ بناؤ گے، اس کے ذریعے تم اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا اسی آدمی مر جائے گا، فرمایا قیامت والے دن یہ مال یا جو حرام مال کمایا وہ بھی، فرمایا اس مال کے دو حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ وہ کیا جائے گا کہ اس کو گرم کر کے سونا اور چاندی اس کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، اور پلیٹیں بنا کر اس کو آگ پہ گرم کیا جائے گا، 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا دن، اور اس دن اس کو سزا دی جائے گی، قیامت والے دن اس کو پورے دن اس کو سزا پہ کھڑا رکھا جائے گا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور ادھر سے یہ پلیٹیں جہنم سے گرم کر کے بار بار اس کے جسم پہ داغا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یقین آئے تو 12 نمبر 10 سورۃ توبہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہاں پہ بھی یہ آیت موجود ہے، یہی الفاظ ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے ماتھے کو، پیشانی کو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اس کے ساتھ، اور اس کو کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے حرام اکٹھا کیا تھا، چکھو اپنے خزانے کا مزہ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، کسی غریب کا حق مار لیں پھر بغلے بجاتے ہیں، آج ایسا اس کو داؤ لگایا کیا یاد کرے۔ اور دوسرا جو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال سونا چاندی کے علاوہ جو مال ہے اس کا تو یہ کیا جائے گا، سونا چاندی کے علاوہ جو مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے سانپ کی شکل دے گا، اور یہ سانپ گنجا سانپ بنے گا، اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا، جو اس کے جبڑوں کے اوپر مسلسل اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے مزہ چکھ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، میں لوگوں یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج ہم بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں کہ بیٹا برے راستے پہ چل پڑا ہے، بات نہیں مانتا، نافرمان ہے بیٹا، یہ کیا کرے؟ اس کے پیچھے بھی بہت سارے عناصر ہوتے ہیں، کہیں ہم نے ان کی خوراک کے اندر حرام تو نہیں مکس کر دیا۔ ایک اکثر یہ بھی ہے کہ کہیں اس کی خوراک کے اندر ہم نے حرام مکس کر رکھا ہے۔ جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، کہنے لگا امیر المومنین آپ بڑے عدل و انصاف والے ہیں، میرا جوان بیٹا ہے، میری بات نہیں مانتا، میرے حق نہیں ادا کرتا، اس کو سمجھائیے نا قرآن میں والدین کے حقوق ہیں، نہ والدہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ والد کا حق ادا کرتا ہے، نہ ماں کی مانتا ہے، نہ باپ کی مانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی تھے، ہاں بلاؤ اس کو، نامراد کو، کون ہے یہ؟ بلایا، سب گستاخ، تجھے نہیں پتا تیرا والد ہے بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، تجھے نہیں پتا اس کا حق کیا ہے؟ کہا نہیں پتا ہے، کیا حق ہے؟ کہا یہ حق ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں جی امیر المومنین میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا والد کے ذمہ بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے کہ نہیں ہے؟ کہ صرف اولاد کے ذمہ ہی حق ہے؟ والد کے ذمہ بھی اولاد کے حق ہے، والدہ کے ذمہ بھی، والدہ کے ذمہ بھی حق ہے، والدہ کے بھی کچھ ذمہ ہیں جو اولاد کے حقوق ہیں کہ ماں اپنے حق ادا کرے، باپ کے ذمہ کچھ حقوق ہے کہ باپ اپنے حق ادا کرے۔ کہا باپ کے حق ادا بتا دیجیے۔ کہا پہلی بات یہ ہے
کہ بچے کے حصول کے لیے ہم شادی کرتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں اولاد دے، نیک اولاد عطا فرمائے. شادی کا کرنے کا ایک مقصد اور بنیادی مقصد دو ہونے چاہیے. اس چیز کو سامنے رکھیے، یہ بات سن لیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد دے گا جو میرا بڑھاپے میں سہارا بنے گی اور اللہ کے دین کی خدمت کرے گی اور میرے خاندان کی وارث بنے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس شادی کے ذریعے میں پاک دامنی کی زندگی بسر کروں گا، میرے اوپر کوئی نہیں اٹھائے گا، میں زنا سے بچوں گا، میں بدکاری سے بچوں گا، اور قیامت والے دن میں پاک باز بندوں کے درمیان میں کھڑا ہوں گا. یہ شادی کا مقصد ہونا چاہیے. باقی لذت وہ تو انسان پوری کر ہی لیتا ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے حصول کے لیے نیک سیرت عورت کا انتخاب کیا جائے. بھئی تبھی تو نیک بچے ہوں گے، اچھے بچے ہوں گے کہ نیک سیرت عورت ہوگی تو. کہا ٹھیک ہے. اب اچھا ایک منٹ کہا امیر المومنین ذرا رکیے، میری بات میں آپ کی بات چوکتا ہوں. کہا بیٹا بتاؤ. کہا اس سے پوچھے کہ اس نے جس عورت سے شادی کی ہے یعنی جو میری ماں ہے کیا وہ نیک سیرت ہے؟ امیر المومنین غصے میں آگے کہا بتا بھائی. تاری وہ تو فائشہ ہے، بدکار عورت ہے، بس اس سے محبت کرتا تھا. کہا نکاح بھی نہیں کیا، ایسے ہی زندگی بسر کر رہا. کہتا بس ایسے کھیلتے کھیلتے بچہ ہو گیا، بس اسی حال میں کر رہے ہیں. کہا امیر المومنین آپ خود اندازہ لگائیے کہ جہاں پہ بنیادی عنصر یہی غلط ہو، بنیادی غلط ہو، آگے پھر کیسے کہیں گے کہ بچہ نیک ہوگا اور بچہ اللہ کا حکم مانے گا، ماں باپ کا ادب کرے گا. کیا اگلی بات کہا جب وہ پیدا ہو اس کا عقیقہ کرے، اس کا نیک اچھا سا نام رکھے. ساتویں دن رسول اللہ نے کیا سے پوچھے کیا اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ نام بھی اس نے میرا غلط رکھا ہے، عقیقہ بھی نہیں کیا. کیا اگلی بات یہ ہے کہ اس کو حلال رزق مہیا کرے تاکہ اس کی رگوں میں جو رزق جا رہا ہے، جو خون بن رہا ہے وہ حلال ہو تاکہ وہ اچھی تربیت پا سکے. کہا سے پوچھیں یہ ساری زندگی جوا کھیلتا رہا، چوریاں اور ڈکیتیاں کر کے، یہ چوریاں کر کے، جوا خود کھیل کے اس بندے نے میری تربیت کی ہے. حرام مال کا یہ اثر ہوتا ہے. پھر بڑھاپے میں کہا کہ کہے کہ جی اب میرا بیٹا میرا سہارا نہیں بنتا. وہ سہارا نہیں بنے گا، وہ لاٹھیاں مارے گا، وہ چھوٹیاں مار کے ڈنڈے مار کے اس کو وہاں پہ پھینکے گا جہاں پہ اس کا حق ہے، جو اس کی اصل جگہ ہے وہاں پہ اس کو پھینکے گا. ایک عنصر یہ ہوتا ہے. مختلف عناصر ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد بات نہیں مانتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فرمایا یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. دوسری جگہ پہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اے ایمان والو بے شک تمہارے بہت سارے مال اور تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں بہت ساری میں تمہارے دشمن ہیں. یہ دشمن کب بنتے ہیں؟ جب ان کو حرام کھلایا جائے، حرام مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، ان کی دینی تربیت نہ کی جائے، پھر یہ لوگ دشمن بن جائے گا. اور اسی مال کے حصول کے لیے آج امت مسلمہ، ہم پاکستانی دوسروں کو چھوڑے، ہم پاکستانی آج کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں. باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا بوڑھے باپ کو قتل کر رہا ہے. کیا جی کاروبار باپ کا جو ہے وہ میرے حصے میں نہیں آ رہا، زمین باپ میری مرضی کے مطابق مجھے نہیں دے رہا، باپ کو قتل کرو، راستے سے ہٹاؤ، بس زمین پہ قبضہ کرو. یہ لاہور میں ایک واقعہ پچھلے دن میں بہت بڑا تاجر ہے، بیٹے نے سگے باپ کو شوٹ کروایا. کیوں؟ بیٹے نے بولا باپ کو کہ ابا جان میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں. اچھا وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ جی مجھے گاڑی گفٹ کرے، کوئی مہنگی ترین گاڑی تھی دنیا کی، وہ مجھے گفٹ کرو. بھئی تم اگر اتنے امیر زادے باپ کے بیٹے ہو، امیر زادے ہو، عرب پتی باپ کے بیٹے ہو، مجھے وہ اپنے والد سے لے کر دو. کہا میرے ابا جان میری جو گرل فرینڈ ہے اس کی خواہش ہے، اس کو دینی ہے اور میں نے اس سے شادی بھی کرنی ہے. باپ نے سمجھایا ہوگا کہ بیٹا چھوڑ، تیرے لیے رشتے کم ہیں، تو اتنے بڑے خاندان کا آدمی ہے، تجھے اچھا رشتہ کرواؤں گا. وہ ضد پہ تھا، اس نے کہا نہیں. جب باپ نے ادھر سے آرڈر بھی دے دیا، بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، اب کیا کرے گا. اس نے کہا کہ اب اس کو دوستوں نے کہا کہ تیرا باپ تجھے لے کے دینے والا نہیں. شیطان نے اس کو بھڑکایا، اس نے اپنے باپ کو شوٹ کروا دیا اور خود پھر ساتھ مان کے پھرتا رہا جی میرے باپ کا قاتل کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ خود ہی تھا.
اور جس دن باپ کو دفنایا 2-4 دن کے بعد یا ہفتے بعد غالباً وہ گاڑی بھی پہنچ گئی، گاڑی آپ کے ابا جی نے بک کرائی تھی، وصول کر یہ حالت ہے لوگوں کی۔ تو اس مال کی محبت کے اندر آ کر لوگ اندھے بنے پھرتے ہیں، اور آج کے دور کا ایک اور سب سے بڑا فطرہ اور ڈالر کمانے ہیں، پیسہ کمانا ہے، فیملی کے رات بیوی بھی، جوان بیٹیاں بھی، بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، جن کو آپ نے ابھی قرآن نہیں پڑھانا سکھایا، جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتا، ان کو کس کام پہ لگا دیا؟ یہ لطیفے بناؤ، یہ ویڈیو بناؤ، ٹک ٹاکر بنو، یوٹیوبر بنو، پیسہ کماؤ۔ فیس بک کو کھولو تو سامنے ہی نہیں گندے لوگوں کا سامنے آ جاتا ہے، ایک کو بلاک کرو دوسرا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، دوسرے کو بلاک کرو پیچھے 10 اور کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو حالت ہے ہماری، اور بڑے بڑے مذہبی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ بعض جناب نقاب بھی نہیں کیا ہوا، صرف بس عورتوں نے یہ جناب سر پہ رکھا ہوا ہے اور پورا میک اپ کر کے آ جاتی ہیں، اب یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم کی بلاگ بنا رہی ہیں، ساتھ مذہب کا بھی پرچار کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے شیطانوں سے۔ جیسے وہ ایک لائیو پروگرام میں رمضان میں کراچی کے ہیں ڈاکٹر خلیل الرحمان جاوید صاحب، ان کے پروگرام میں ایک عورت نے سوال کیا، افطار کا پروگرام ہو رہا تھا، تو جی میں جاب کرتی ہوں تو مجھے لوگ دفتر والے مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میک اپ کر کے آیا کر، میرے اوپر گناہ تو نہیں ہوتا، وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں میک اپ کر کے جاؤں۔ میں نے کہا بی بی کیوں دوسرے کے کندھوں پہ ڈالتی ہو؟ یہاں پہ تجھے کس نے مجبور کیا کہ تو میک اپ کر کے بیٹھ سامنے؟ یہاں پہ تجھے کس نے مجبور کیا ہے؟ سوال کرنے والے کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں تو جاب پہ نہیں آئی ہیں اور یہاں آپ نے بھی مجبور نہیں کیا، تو یہاں دیکھا نہیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی وہ میک اپ سے آئی ہیں، تو یہ اعتراض تو ہو رہا ہے کہ کمپنی والے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تو یہاں تو کمپنی والے نے نہیں بھیجا نا، تو وہ اپنا جو شوق ہے وہ نہیں بتا رہے، بھائی ایسے مولوی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کا شوق ہے، بس یہ کسی طرح اس کو جائز کر دیں۔ کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے لوگوں کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب پیسے کی ہوس اس قدر بڑھ جائے گی کہ انسان کو بس پیسے کی فکر ہوگی، یہ نہیں فکر ہوگی کہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ حلال کما لو، تھوڑا کما لو، تھوڑا صحیح، زندگی تو گزر ہی جانی ہے جیسی بھی گزرنی ہے، لیکن مال کا حساب کیوں اپنے آپ آفت خراب کرتا ہے۔ اور آج کی جمعے کا دوسری جو اہم بات کو ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بیان اگلے جمعے کو ہوگا۔ کبھی پانی کا عذاب، کبھی آگ کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی ٹڈی کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے اوپر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، اور آج یہ سارے عذاب اس امت پر اکٹھے ہو گئے۔ ابھی یہ 7 جنوری سے USA میں لاس اینجلس ان کا جو شہر ہے وہاں پہ جو آگ لگی ہے، یہ پہاڑی سلسلے سے آگ شروع ہوئی ہے، عمومی طور پہ یہ جنوری کے موسم میں یہاں پہ بارشیں ہو کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے ہے کہ جنگلات سے آگ اٹھی ہے اور اس نے 2 شہروں کو اپنے پورے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ 1.5 لاکھ سے اوپر لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جو کل تک غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں دیکھ کر خوشیاں مناتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے گھروں کے اندر آج اس عذاب کو بھیجا ہے۔ یہی کل یہ بڑے بڑے جو ظالم لوگ ہیں یہ USA والے، اور ابھی اس نے چند دن پہلے بیان دیا، آپ نے بھی وہ بیان پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرو ورنہ مشرق وسطیٰ کو جہنم پر آ دوں گا۔ اللہ نے تیرے گھر میں ہی آگ بھیج دیا، جہنم تیرے گھر میں بنی ہوئی ہے، دیکھ لے۔ اور یہ آگ کا عذاب کس قوم پہ آیا تھا؟ قرآن اگر ہم پڑھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو بڑی حضرت شعیب نے تعلیم دی، بڑی تربیت کی، ڈرایا، دھمکایا، پیار سے سمجھایا، نہیں سمجھے، کہنے لگے کر لے جو کرنا، اللہ کو بول دے لے لائے عذاب، ٹھیک ہے، اللہ کو بول عذاب لے آئے۔ 12واں سپارے میں اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، سورہ ٹائم نہیں ہے، میں صرف ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ یہ رکوع نمبر ہے 8، تو یہ 8 نمبر رکوع میں آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا ان کے اوپر، بادل سے پہلے یہ ہوا کہ 7 دن تک مسلسل اس قوم کے اوپر دھوپ کا عذاب ہے، اور اتنی سورج نے گرمی چھوڑی
کہ یہ ہوا بالکل بند کر لی اللہ رب العالمین نے, سانس بند ہونے لگ پڑا. اب یہ لوگ روئے چیخے چلائے کہ یار یہ سانس بھی بند ہو رہا ہے اور ہوا بھی بالکل نہیں چل رہی, اب کیا کریں, مرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا اور وہ جنگل کی طرف, جنگل میں بھیجا. ٹھیک ہے, اب یہ 7 دن دھوپ تھی, جنگل بھی خشک ہو گیا, لکڑی درخت خشک ہو گئے, اور پھر یہ جنگل میں بادل بھیجا. ایک بندہ گیا وہاں پہ قوم کا, اس نے بادل کے نیچے گیا تو اس کو سکون محسوس ہوا, اس کو ٹھنڈک محسوس ہوئی. پوری قوم کو اس نے بلایا اور سارے لوگوں آ جاؤ بھائی, آ جاؤ ادھر, یہ دیکھو تو بڑا پیارا موسم ہے یار, ایسے دھوپ پہ جل رہے ادھر آ جاؤ. جب وہ ساری قوم وہاں پہ پہنچی, اسی بادل نے آگ برسانا شروع کی. اللہ رب العالمین کو ان کے اوپر آگ عذاب ہے, سارے کے سارے جل کے راکھ ہو گئے. یہ عذاب آج آیا ہوا ہے. یہ کل تک انہوں نے شام کو جلایا, اس وقت یہ بغلے بجاتے تھے. انہوں نے غزہ کو 1.5 سال سے جلا رہے ہیں. غالباً 7 اکتوبر یا 10 اکتوبر سے 2023 سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے, ابھی لاسٹ ٹائم غزہ میں, اور مسلسل دن اور رات بمباری کر رہے ہیں. افغانستان کے اندر لاکھوں ٹن انہوں نے برود برسایا ہے, اور یہاں پہ یہ بغلے بجاتے ہیں, کہتے ہیں مزہ آیا. اب اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر پڑا ہے, اب رو رہے ہیں, دنیا کو کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, معافی مانگو, تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے, آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی ہمارے